بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے، تو MRI میں آیا کہ سرنگومائلیا ہے، لائک ایک فلوئڈ فیلڈ سسٹ ہے جو آپ کی اسپائن کی نرو کو کمپریس کر رہی ہے، جس کی وجہ سے پیرالسس ہوا، اور وہ اسپائن کی ایسی جگہ پر ہے وہاں کی ہم سرجری نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لائف تھریٹننگ ہے۔ ابھی تو لوور باڈی پیرالائز ہوئی ہے، اس سے آپ ہمیشہ کے لیے فل پیرالائز بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میرے دونوں نیورو سرجن نے یہ کہہ دیا کہ اگر تھوڑی تھوڑی امپروومنٹ ہے تو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لائک سرجری کی۔ اور پھر ڈاکٹر نے کہا کہ انفیکشن ڈیزیز کے ڈاکٹر کو دکھائیں، تو میرے پیرنٹس ڈاکٹر صوبیہ قاضی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میری طرف سے جواب ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اینڈ آئی ریئلی گاٹ ڈس اپوائنٹڈ۔ مطلب پیشنٹ کو تھوڑا تو ایزی کرتے ہیں، بٹ انہوں نے جواب دے دیا۔ پھر شوکت خانم میں ڈاکٹر فیصل سلطان کے پاس گئے، انہوں نے کہا سرجری کروا لیں، تو شوکت خانم کے جتنے بھی نیورو سرجن تھے ان سب نے سرجری کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم یہ رسک نہیں لیں گے۔ اور ایک ڈاکٹر کے پاس میرے پیرنٹس گئے اور سارا کیس بتایا، تو ان ڈاکٹر نے کہا کہ میں تو نہ ماشاء اللہ پڑھتا ہوں اور نہ گارنٹی دیتا ہوں، میں بس سرجری کر دوں گا، آگے جو ہوگا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ خود جانیں، ویسے ڈاکٹرز بھی انسان ہی ہوتے ہیں، بٹ پیشنٹ کو کبھی ایسے مایوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ خیر، یہ میں ہی بتا سکتی ہوں کہ کتنی مشکل سے میں ایک فنگر پاؤں کی موو کر رہی تھی۔ مطلب مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک انگلی نہیں ہلا سکتا۔ وہ جو ہمت میں کرتی تھی ڈیلی فزیو میں، اور میں کیسے بتاؤں کہ زیرو موومنٹ تھی، مطلب میرے بس میں ہی نہیں تھا ہلنا۔ اف، اللہ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے۔ یہ کہانی صرف درد کی نہیں، یہ کہانی یقین، صبر اور اللہ پر بھروسے کی ہے۔ کیسے اللہ نے بے جان سے جان بنا دیا، کیسے ایک پیرالائز جسم میں جان ڈال دی کہ میری رائٹ لیگ تھوڑا سا موو ہوئی، اور وہ بھی میرے بہت زور لگانے پر۔ 2 months اسٹریٹ لیٹی رہتی تھی، بس کھڑا ہونا سیکھا، پھر ایک ایک قدم چلنا سیکھا جیسے بچہ چلتا ہے، بالکل ایک بچے کی طرح ایک ایک قدم رکھتی تھی، وہ بھی پکڑ کر سہارے سے۔ اور میں وہ فیلنگ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتی کہ کتنا مشکل تھا وہ چلنا، اور کتنا عجیب تھا۔ مطلب اگر میں ٹھیک ہوتی، نارمل ہوتی، تو شاید مجھے بھی اس بات کا اندازہ نہ ہوتا۔ یورین بیگ تو فرسٹ ڈے سے ہی لگا ہوا تھا، اور پھر میں ویل چیئر پر ڈسچارج ہو کر گھر آئی۔ پک لائن ڈلی ہوئی تھی اور گھر میں ہی انجیکشنز لگ رہے تھے، اسٹیرائڈ صبح شام۔ گھر میں بھی بس سارا دن بیڈ پر اسٹریٹ اور مشکل سے ہلتی تھی۔ اینڈ آئی ریممبر، میں جب گھر آئی تو حج کا دن تھا 2022، اور ٹی وی پر جیسے ماما نے چلایا ہوا لائیو، تو میں نے دیکھا خانہ کعبہ اور سنا لبیک اللہم لبیک، اور میں نے اس دن بس شکر کیا اللہ کا۔ مطلب میں چل نہیں سکتی تھی، میں کوئی دعا مانگ سکتی تھی، پر میرے منہ سے صرف شکر کا کلمہ نکلا اور نکلتا رہا۔ میں نے اس دن اتنا شکر کیا، اور میں اندر سے اتنی سیٹسفائیڈ اور خوش تھی جیسے اللہ نے مجھے مطمئن کر دیا ہو اسی حال میں۔ میں جو چل نہیں سکتی تھی، یورین بیگ لگا ہوا تھا، اسٹریٹ لیٹی تھی، اور ٹی وی پر بس اللہ کا گھر دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی، اور بہت سیٹسفائیڈ تھی اور خوش تھی، جیسے اللہ نے مجھے اس حال میں بھی سیٹسفائی کر دیا ہو، اور میں بس شکر الحمدللہ پڑھے جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی میں کیسے اتنی مطمئن تھی۔ اب میں سوچتی ہوں تو دیکھا جائے کہ میں تو چل نہیں سکتی تھی، پر میں ہر اس نعمت کا شکر کر رہی تھی جس نے اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ اتنے پیار کرنے والے لوگ، اور وہ سب کچھ جو شاید میں بیان نہیں کر سکتی۔ شکر الحمدللہ۔